السلام علیکم، صبح بخیر۔ سنڈے مارننگ آپ سب کے لیے بہت اچھی ہو۔ آج چھٹی کا دن ہے، سب لوگ گھر پہ ہوں گے۔ میری رات کو ویڈیو بہت دیر سے اپلوڈ ہوئی، آپ نے دیکھا شاید، پتہ نہیں 1 بجے کہ 12 بجے کہ اللہ جانے کب، کیونکہ آپ کو روز بتاتی ہوں کہ انٹرنیٹ کا بہت پرابلم ہے اور گھر پہ نہ ہوں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا بھیجنا، جاتی نہیں ہے۔ بس پھر دیکھتی رہتی ہوں بار بار کہ اپلوڈ ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مطلب اگر آپ لوگ بے چین ہوتے ہیں تو میں بھی آپ کے لیے اداس ہوتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی آپ تک میری بات پہنچے۔ پھر میں نے کل گاڑی میں ویڈیو بنائی تھی، آواز کی بہت پرابلم تھا، ڈسٹورشن تھی، بہت زیادہ باہر کا شور تھا، کافی مجھے پتہ ہے کافی مسئلے تھے، لیکن نہ بنانے سے تو بہتر ہے نا بھائی، رابطہ تو رہنا چاہیے۔ تو آپ کو میں نے کہا تھا ہینڈ فری لگا کے سنیے، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی اور کچھ بات سمجھ میں آئی بھی ہوگی۔ رات کو میں فری ہوئی ہوں صبح 5 بجے بی بی باجی کے شوٹ سے۔ ڈھولکی کا شوٹ تھا، ڈھولکی تھی اور کچھ ایسے سینز تھے جو کہ ہونے بہت ضروری تھے، کیونکہ وہ آج اور کل کے ایپیسوڈز میں چل رہے ہیں، تو اس لیے عام طور پہ اتنی دیر نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتی ہے جب ایونٹس ہوتے ہیں نا شادی بیاہ کے تب۔ اور تھک گئی، بری حالت ہو گئی۔ 5 بجے آئی تو زارا نے دروازہ کھولا، بیچاری جاگ رہی تھی میرے انتظار میں۔ کھانا شانا تو میں نے کھا لیا تھا، پھر آئی ہوں تو پھر اس کے بعد نور جہاں نے چوں چاں شروع کر دی، اور وہ کچھ ڈسٹرب تھی، ایسے بس بچے ہو جاتے ہیں۔ تو میری نیند صحیح نہیں ہوئی اور میں پھر فائنلی اٹھ گئی، کیونکہ نور جہاں اٹھ کے ایسے مجھے دیکھ رہی تھی، زارا کو بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا چلو میں اس کو لے کے باہر نکل جاتی ہوں، نیند تو مجھے ویسے ہی نہیں آنی، میرا تو دماغی مسئلہ ہے، تو بچی تو سو جائے میری۔ مجھے اپنی بچی کی فکر تھی، اس کو اپنی بچی کی فکر تھی، اس نے اس کو ایسے ساتھ لگایا ہوا تھا، میں نے اس کو اس کی بغل سے نکالا اور میں اسے باہر لے آئی، اور میں نے اس کے ساتھ پھر اس کو کلین کیا، اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلا۔ پھر میں بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی کہ اس کی جو ہے نینی چھوٹی بیبی جو بچی جو ہے وہ آ جائے، تو پھر میں ناشتہ کروں، نہاؤں دھوؤں، اپنا ڈے سٹارٹ کروں۔ وہ آ گئی تو خیر وہ اس کو لے گئی ہے، میں نے ناشتہ کر لیا، شوگر چیک کر لی، انجیکشن لگا لیا، ہر چیز کر لی۔ اور آپ کے کامنٹس پڑھے، آج تھوڑے کم ہیں میرے خیال میں، شاید لوگ سو گئے تھے اس لیے دیکھے نہیں، اور آج شاید سنڈے ہے اس لیے بزی ہیں، اس لیے زیادہ لوگوں تک میری بات نہیں پہنچی۔ تو آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بات کروں مرد کی بدتمیزیوں پہ۔ یہ نہیں کہ سب بس بدتمیز ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ مرد چاہے جتنا ہی کماتا ہو، جتنا مرضی ویل آف ہو، بڑا بزنس مین ہو، بڑا گڈ لکنگ ہو، بڑا ہی ویل مینرڈ ہو بظاہر، لیکن اگر اس کی زبان پہ گالی اور زبان گندی ہے نا، تو وہ پھر عورت کے دل سے اتر جاتا ہے، اور اس کی وہ ایکسیپٹنس اس کی بالکل نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلام میں بھی منع کیا گیا گالی گلوچ سے، اور عورت کے لیے تو بالکل ہی منع کیا، کیونکہ عورت ایک کمزور، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے، اور ایک مرد کا رتبہ ایک درجہ اوپر رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ پروٹیکٹر ہے، وہ سنبھالنے والا ہے، وہ برداشت کرنے والا ہے، اس کو عورت کو سنبھالنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے، اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، لیکن مرد جو ہیں وہ بہت جلدی دل چھوڑ دیتے ہیں اور وہ فوراً گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ بہت سے مرد میں نے دیکھے ہیں، اپنے ارد گرد بہت سے مرد دیکھے ہیں، اور خدا کی قسم جب مرد گالی دیتا ہے نا، ایک حسین اور ایک ویل آف مرد گالی دیتا ہے یا بری زبان بولتا ہے، تو لگتا ہے اس کی زبان سے نا سانپ اور کیڑے نکل رہے ہیں۔ اور جب ایک عام شکل کا ایک نارمل کمانے والا ایک مڈل کلاس آدمی مرد جب وہ بات کرتا ہے، چاہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت حسن نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں، لیکن وہ جب آپ سے سافٹنس سے بات کرتا ہے، تمیز سے بات کرتا ہے، تو وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ بات سمجھ آنی چاہیے آدمیوں کو، مردوں کو اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے مزاج کو سنبھالنا چاہیے۔ آج کل تو خیر ویسے رواج نہیں ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ برداشت کریں، لیکن پھر بھی چند ایک لڑکیاں اور چند ایک ان کی روایات انہوں نے مجبور کیا ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ برداشت کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے بات۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ زبان کھل گئی، ہاتھ کھل گیا تو بس پھر کھل گیا، آپ نے ایک دفعہ برداشت کر لیا تو پھر وہ ہو گئی بات۔ اور عام طور پہ لڑکیاں یا خواتین یا عورتیں برداشت اس لیے کرتی ہیں کہ ان کو بچوں کی شکلیں نظر آتی ہیں، اپنے بچوں کے چہرے نظر آتے ہیں۔ کل میں نے بات کی تھی نا کہ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا مت کریں، ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت نقصان ہوتا ہے ان کے لیے، اور وہ آگے جا کے بہت برا ہوتا ہے ان کے لیے، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے۔
تو یہ بھی اسی بات کی ایک کڑی ہے کہ اگر آپ یہ زبان اختیار کریں گے، یہ استعمال کریں گے، بدتمیزی کریں گے، گالی گلوچ مار کٹائی کریں گے، تو وہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے اپنے ریلیشن شپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آخرکار عورت جو ہے نا وہ پھر آپ کے سامنے بول پڑے گی اور پھر آپ مجبور کر دیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ عورت اپنی زبان سے مار کھاتی ہے، میں اس بات کے خلاف ہوں، کیونکہ مرد کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک دن پھر چیخ پڑتی ہے، برداشت کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، لیکن ایک دن پھر اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ پھر چیخ پڑتی ہے یا بول پڑتی ہے۔ اس کو پھر مرد اگر آگ سے مار دے، تھپڑ مارے یا اس کو بازو مروڑے یا جو بھی کرے، پھر وہ کہتے ہیں جی عورت بولی ہے تو زبان چلائی ہے تو آگے سے تو، لیکن عورت کیا کرے مجھے بتائیے کہ وہ کبھی تو آخر وہ بھی بھر جائے گی نا، اس کا بھی تو صبر اور حوصلے کو دیکھنا چاہیے نا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو یہ چیز بہتر ہے کہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے، لیکن اس چیز سے کہ اور ان باتوں سے آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہ میں نے آپ سے کل کہا کہ ماں باپ کی لڑائی جھگڑے جو ہیں ان سے بچوں کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے، یہ بھی اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ جو لوگ جن کے ماں باپ بچپن میں اس طرح کی گالی گلوچ کرتے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جو ہے وہ اگر گود میں بیٹھا ہے اور باپ جو ہے اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے اور بیوی آگے سے اسمائل کر دیتی ہے، تو بچے کا خیال ہوگا کہ شاید یہ ایک ٹھیک بات ہے کہ نارمل بات ہے، تو وہ بھی اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارے گا۔ میں نے بہت سی مائیں دیکھی ہیں، بچپن میں مجھے کافی یاد ہے، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ہم کسی ڈنر پہ گئے تھے، میرے ہسبینڈ کی کوئی فرینڈ سے، اور وہ اچھے بھلے آفیسر تھے، ان کی بیگم تھی اور ان کے بچے تھے، بیٹے تھے، 2 بیٹے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ اتنے اتنے بڑے ان کے بوٹس تھے اور وہ اپنی ماں کو کمر پہ مار رہے تھے، زور زور سے ٹھڈے، زور زور سے، اور وہ کہتی نہ کرو نا پلیز، نہ کرو نا، پھر ہم سے باتیں کرنے لگ پڑتی تھی۔ مطلب کہ یہ بات ان کے لیے بہت نارمل ہے۔ مزے کی بات یہ کہ اس بال کو 30 سال ہو گئے، تو اب وہ بچے یقیناً 40 سال کے ہوں گے، اس کے 5-7 سال کے تو تھے۔ تو مجھے کسی نے میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ وہ فلاں میجر جو ہیں وہ ان کی بیگم کی فلاں بات، ان کے بچے، میرے ایک دم سے ذہن میں آیا وہ یہ تو وہی بچہ ہے جو اپنی ماں کو کمر میں ٹھڈے مارتا تھا بوٹ سے۔ تو یہ چیزیں نا آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے لیے ایک بہت بات بتاؤں کہ جب لڑکے اس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ ابیوز دیکھتے ہیں کہ ماں کو تھپڑ مارا جا رہا ہے اور ماں جو ہے وہ ہنس رہی ہے اور چپ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نارمل بات ہے، تو وہ پھر بڑے ہو کر یہی سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو انہوں نے تو دے ہی دیکھا ہوتا ہے نا کہ ہماری ماں تو مار کھائی ہے، خوب اور بولی نہیں، ہنستی رہی ہے، تو اٹس اوکے، یہ ایک نارمل بات ہے۔ تو جیسے آپ کریں گے اپنی بیوی کے ساتھ بیہیو، اور آپ کا بیٹا دیکھے گا تو وہ بھی وہی کرے گا، اور کوئی پتہ نہیں وہ ماں کے منہ پہ بھی تھپڑ مار دے کہ بھئی یہ تو بڑی نارمل بات ہے، ابو مارتے ہیں تو میں بھی مار سکتا ہوں، اور بچے میں نے دیکھا ہے مارتے ہوئے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا۔ تو بچوں کو بچپن سے ہی منع کریں ہاتھ چلاکی سے، مار کٹائی سے، اور ان کے سامنے اس قسم کی ایپیسوڈز جو ہے وہ نہ ہی دکھایا جائے تو اچھا ہے، بچے نہ دیکھیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ بچوں کی زندگیوں پہ ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، لڑکیوں کی اور طرح اور لڑکوں کی اور طرح۔ لڑکیوں کی جیسے میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ لڑکیاں ڈر جاتی ہیں کہ شادی شاید یہی کچھ ہوتی ہے اور وہ پھر شادی ہی نہیں کرتی۔ لڑکیاں کی آپ نے دیکھا ہوگا، لڑکیاں کہتی ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی، ہم نے شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے ذہن میں کوئی ڈر، کوئی خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور مردوں کا یہ ہے کہ لڑکوں کا یہ ہے کہ وہ اس لیے کرتے کہ ہاں جی اب آئے گی ہمارے ہاتھ تو ہم بھی اس کو کٹائی کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک بٹیرا آ جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اسی کی گردن دبائے جاؤ۔ لہٰذا پلیز اس چیز سے پرہیز کریں، ابھی سے اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا، بدتمیزی، گالی گلوچ اس سے پرہیز کریں، تاکہ ان کی اگلی زندگی کے لیے بہتر ہو اور وہ کسی مینٹل ہیلتھ کے ہاسپٹلوں میں نہ جائیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ کے ہاسپٹلس ہیں، ریہیب سینٹرز جو ہیں، ان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ اتنے مہنگے ہیں یہ، جو صحیح ہیں، جو اوتھینٹک ہیں، اتنے مہنگے ہیں، اتنے مہنگے ہیں، اتنے مہنگے ہیں کہ کوئی بھی افورڈ کرے، کوئی کروڑوں اربوں پتی ہوں گے تو وہ افورڈ کریں گے۔ مطلب سمجھیں کہ میری ایک دوست تھی، انہوں نے ان کے بیٹے کو تھوڑا پرابلم تھا، وہ الکوہولک تھا اور کوئی چیز نہیں کرتا تھا، بس الکوہولک تھا، بہت اس نے سمجھایا بجھایا، بڑا کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ چلو ہم اس کو نا اب ایک بیسٹ ریہیب سینٹر ہے جس میں ڈال دیتے ہیں۔ لو جی، وہ اس کا نام ہے ریہیب سینٹر کا، پورا پاکستان میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے بڑے اور بہت اعلیٰ ڈاکٹرز وہاں کام کرتے ہیں،
کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، بڑی تھیراپیز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سمجھے کہ ایک مہینے کا 7-8 لاکھ روپے بھرنا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی مڈل کلاس یا اپر کلاس بھی 7-8 لاکھ روپیہ نہیں بھر سکتا، اور 6 منتھس کے بعد اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اب یہ نہیں کرے گا۔ اور مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو مڈل کلاس لوگ ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے تو وہ نہیں ٹھیک کر سکتے، کیونکہ وہ اتنا پیسہ نہیں بھر سکتے۔ اور جو کہ تھوڑے سے کم پیسوں والی جگہ ہیں، وہاں پر سنا ہے کہ اندر ہی نشہ سپلائی ہوتا ہے، اندر ہی وہ جو اندر کے لوگ ہیں وہی لا کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے ادارے جو ہیں وہ فری آف کاسٹ بنانے چاہیے۔ یہ تو آپ ایک نیکی کا کام ہے، یہ تو آپ کو ایسے ہی کر لینا چاہیے، ایسے ہی کرنا چاہیے انسان کو۔ اور اس میں تو آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے پیسے لینے کی، لیکن بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، انہوں نے بھی ظاہر ہے پیسے بنانے، اپنا کام کرنا ہے، لیکن میرا مشورہ پتہ نہیں میری کون سنے گا، خیر میں دل چاہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ ایک ہاسپٹل بناتے ہیں، ایک آپ ایسی جگہ بھی بنائیں جہاں فری علاج ہو، اور پھر وہی والے ڈاکٹرز اور وہی لوگ وہاں پر ویسے ہی ان کو ٹریٹ کریں جیسے وہ مہنگی والی جگہ پہ کرتے ہیں، تاکہ عام لوگ، غریب لوگ اور ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگ بھی جا کے علاج کرا سکیں بچوں کا۔ کیونکہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں، الکوہل تو ابھی رہ گئی پیچھے، ابھی تو یہ آئس اور پتہ نہیں گولیاں اور ٹیکے اور اللہ جانے کون کون سے نشے آ گئے ہیں، مطلب ہر دوسرا بچہ جو ہے وہ نشہ کر رہا ہے، اور بچی بھی۔ تو بہت تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے اور ٹھیک ہونا چاہیے۔ ابھی مجھے احمد بتا رہا تھا میرا جو ہے کہ ایک پچھلی سردیوں میں وہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے گیا، گرمیوں سے کہ سردیوں میں، آئی ڈونٹ ریمبر کیا تھا، لیکن وہ اندر گیا تو اے ٹی ایم والے جو جگہ ہوتی ہے نا بوتھ، اس کے اندر سے جب کھولا تو وہ چیخ مار کے ڈر گیا، وہاں ایک لڑکی ایسے کر کے لیٹی ہوئی تھی، اور وہ ایسے بے ہوش تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے لے جاؤ، مجھے تم کہیں لے جاؤ، مجھے تھوڑے سے پیسے نکال دو، مجھے 5,000 دے دو، تمہارے پاس کوئی نشہ ہے تو مجھے دے دو، تم کسی پارٹی پہ جا رہے ہو تو مجھے لے جاؤ، پلیز لے جاؤ۔ اور جینس جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اچھی بھلی ایک اچھے گھر کی لڑکی تھی۔ احمد کہتا ہے میں تو ڈر کے باہر نکل آیا۔ سوچے آپ، رات کو 1-1:30-2 بجے یہ واقعہ ہوا ہے، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، ایسے بہت سی لڑکیاں اور لڑکے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور بلکہ ایون سکولز میں بھی اب یہ سپلائی ہونے لگا ہے۔ یہ بڑے تکلیف دہ اور دکھ کی بات ہے، اور بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے تو آپ کیا کریں۔ میں سمجھ سکتی ہوں پیرنٹس جو ہیں وہ، مجھے پتا ہے میں بھی جاتی تھی ایک دفعہ دیکھنے کے لیے، میں گئی کہ کیا ہوتا ہے، بہت اچھا ہاسپٹل میں انتظام تھا، بڑی اچھی اچھی تھیراپیز تھی، بڑی اچھی باتیں تھیں، لیکن یہ جو مینٹل پرابلم ہے اسی سے نشے شروع ہوتے ہیں، اور اس کو کیسے روکا جائے۔ ان ڈاکٹرز کو اپنی فلاح کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک شام کو ایک پرائیویٹ ایک ہاسپٹل بنائیں۔ پتہ نہیں کیوں مشورے دے رہی ہوں، انہوں نے کون سے سن لینے ہیں، لیکن دل کی آواز ہے نا، دل کی خواہش تو ہے، اس لیے آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ کیا خیال ہے آپ کا، ایسا ہونا چاہیے نا، کیونکہ بہت دکھ ہے اس بات کا، یہ جو آج کل نشے چل رہے ہیں، ان چیزوں کا بہت سے بچے، بہت سے برباد ہو چکے ہیں خاندان، بہت سی شادیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ منحوس چیز ہمارے ملک میں بے انتہا عام ہو گئی ہے۔ تو آج کتنی میں نے کارآمد باتیں کی ہیں، میری باتوں کو آپ لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان سے میری باتوں سے سیکھتے ہیں، میرے لیے اگر اتنی سی کے بعد بھی کوئی سیکھ لیتا ہے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سمجھ لے، سیکھ لے۔ اور ہمارا دور تو کچھ اور تھا، لڑکے تو خیر کیا، سگریٹ بھی لڑکا پیتا تھا تو چھپ چھپ کے 50 دفعہ چھپتا تھا، آج تو کوئی حال ہی نہیں ہے، سگریٹ کیا عام بھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ذرا وہ والا سگریٹ پی رہے ہیں، وہ بھرا ہوا سگریٹ ہے۔ تو انسان نہ یوں دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے سبھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بڑی نارمل بات ہوتی ہے۔ ہمارے وقتوں میں ایسا نہیں تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اب یہ کوئی 25 سال سے شاید یہ چیز آئی ہے، اور اب تو بے انتہا عام ہو گئی ہے، ہر جگہ پہ ہی ہو گئی ہے، ہر شعبے میں ہو گئی ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ شوبز میں ہو گئی ہے، اور شوبز کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، برائی اگر کہیں ہے تو وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، اس میں شوبز ہونا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عام گھروں کے بچے بچیاں جو ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جو پتہ نہیں کس شہر سے، گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس طرح ان چیزوں میں پڑ چکے ہیں۔
کوئی کہتا ہے ہم پڑھائی کے لیے کرتے ہیں، کیا ہوتی ہے وہ آئس ہوتی ہے، کہتے ہیں اس سے انسان جاگتا رہتا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تو لوگ بچے پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹرز انجینئرز بن رہے ہیں جو، تاکہ وہ پڑھائی کر سکیں، زیادہ سے زیادہ جاگ سکیں، اور اس کے بعد جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے پھر ان کو لت پڑ جاتی ہے، پھر وہ اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بچپن سے ان کی ایکٹیویٹیز پہ غور کریں، اور ہمارے زمانے میں بہت معصوم زمانہ تھا، ہم بہت بھولی مائیں تھیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اب کی مائیں بہت ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو چاہیے وہ خیال رکھیں، دیکھیں، اپنے بچے پر نظر رکھیں، خاص طور پہ لڑکوں پہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہماری امیاں اور ہماری دادی اور ہماری نانی اور ہماری خالائیں اور پھوپھیاں کہا کرتی تھی اپنی عمر سے بڑے دوست مت بنائیے، یعنی میں اگر میری عمر تھی تو میرے سے بڑی سہیلی نہیں ہونی چاہیے، میرا بھائی ہے اس سے بڑی عمر کا دوست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بڑی عمر کے دوست ہوتے ہیں وہ پھر بڑے ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کو بڑی بڑی باتیں، وہ پہلے سے سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے وہ دوست کے ساتھ مل کے پھر وہ کرتے ہیں، اور چھوٹے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو بھی مزہ لگ جاتا ہے کہ ہو یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، کوئی چسکا لگ جاتا ہے، تو اس طرح خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایج فیلو ہوں، اور یہ آج کل بہت ہو گیا، کیا ہو گیا، لنچ ڈیٹ، ڈنر ڈیٹ، اس طرح کی چیزیں ہونے لگ پڑی ہیں کہ آج ہم ناشتے پہ جا رہے ہیں، بچے جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ان کو ایسے پٹائیں کہ جی میں آپ کو بڑا مزے کا ناشتہ بنا کے دیتی ہوں، آج سب بچوں کو بلائیں اور میں ناشتہ کراتی ہوں، میں لنچ کراتی ہوں، میں ڈنر کراتی ہوں۔ کوشش کریں کہ بچوں کو اپنے طریقے سے اپنے ساتھ انوالو رکھیں، دوستوں کے ساتھ ضرور جائیں، لیکن آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، آپ کو بہت نظر رکھنی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، تو کوشش ہی ہوتی ہے، باقی آگے تو اللہ کی مرضی ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ آج پلان ہے ہمارا، ابھی شائستہ آئے گی تو پھر ہمارا پلان ہے اتوار بازار جانے کا، اور آج میرا بڑا ہی پلان زور کا ہے کہ میں نا ایک مجھے دیچ کے میں نے دیکھے ہوئے تاڑ کے رکھے ہوئے، مجھے بڑے پسند آئے، ان کی بیس، ان کا اتنا بڑا، اتنے بڑے وہ ہیں، اور ان کی جو ہے نا اونچائی اتنی ہے، بڑے ڈفرینٹ سے ہیں، مجھے نہیں پتا اس میں سالن کیسے پکے گا، تھوڑا پکے گا، زیادہ ہی پکے گا، چوڑے جو ہوئے، لیکن مجھے اچھے بہت لگے ہیں، بہت دنوں سے دماغ میں اٹکے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب میرے دماغ میں کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو پھر وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، تو میں چاہ رہی ہوں کہ آج میں وہ دیش کے خرید کے یہاں رکھ لوں، پھر لاہور جاتے ہوئے میں لے جاؤں گی، کیونکہ مجھے لینے تو ہیں ہی، اور جیسے کہ مجھے بڑی ڈانٹ پڑی ہے کچن کے برتنوں پہ، تو آہستہ آہستہ برتن تو اکٹھے کرنے ہیں، اب شادی بھی سر پہ آنے والی ہے تو برتن اکٹھے کرنے ہیں۔ تو جناب آج ابھی شائستہ آئے گی تو میرا پلان ہے اتوار بازار جانے کا، پھر تھوڑا سا اور کہیں جانے کا، میں ابھی یہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی، اور پھر میں اتوار بازار کی ویڈیو جو ہے وہ کل اپلوڈ کروں گی اپنے دوسرے بلاگ کے ساتھ۔ کل شاید مجھے صبح مارننگ شو میں جانا ہو، سما ٹی وی کے مارننگ شو میں، آپ ابھی کنفرم نہیں ہے، ہوگا تو آپ کل دیکھیے گا، سما ٹی وی کا مارننگ شو، میں اور جبیریہ ہم دونوں ہوں گے، بیبی باجی کے حوالے سے بات چیت ہوگی، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، مجھ سے بات کرتے رہیے، میں آپ سے بات کرتی رہوں گی، دیکھتے رہیے، اور یہی کہنا ہے کہ دلوں میں گنجائش پیدا کریں، دلوں کو بڑا کریں، دلوں میں سے بغض نکالیے، دلوں میں سے کڑواہٹ نکالیے، زبان پہ مٹھاس رکھیے، تاکہ لوگ آپ کو آپ کے جانے کے بعد اچھے لفظوں میں یاد کریں، لوگ جانے کے بعد یہ مت کہیں کہ دفعہ دور اچھا ہوا خس کم جہاں پاک۔ یہ زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، وقت کبھی بھی نہیں رکتا، اگر آپ کہیں جی ابھی تو ہم بہت جوان ہیں، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، نہیں، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا، پھر اللہ کے حضور جا کے کیا منہ دکھائیں گے۔ لوگوں کی دل آزاری نہ کیجیے، لوگوں سے پیار کیجیے، اچھے طریقے سے بات کیجیے، آپس کے ریلیشن شپ ٹھیک کیجیے، میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کیجیے، اپنے اندر کی طاقت رکھیے کہ ہم نے برداشت کرنا ہے، اور مرد حضرات اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، گندی زبان، گندی گالیاں، گند بولنے سے پرہیز کریں، کیونکہ پھر ایک دن عورت پھٹے گی تو آپ کہیں گے کہ بھائی اس کی تو بڑی لمبی زبان ہے، بڑی لمبی، بد زبانی کی وجہ سے آج گھر بیٹھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب پھر وہی بات ہے کہ ہم بولے گا تو بولو گا کہ بولتا ہے، کب تک چپ رہے عورت، ایک دن تو پھٹے گی نا، تو بہتر ہے کہ اسے مجبور نہ کریں کہ وہ اپنی آئی پہ آئے، اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، پیار کریں، محبت کریں، غلطی کی معافی مانگیں، معافی مانگنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں، اور عورت ایک سیکنڈ میں معاف کرے گی، کہتے ہیں نا ایک چمی دی مار ہے
ایک پیار کرندی، ایک پیار کی زبان کی بات کی مار ہے. عورت کا کیا ہے، 2 بول پیار کے بولیں گے 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی. اس کو اتنا آسان ہے راضی کرنا جتنا کسی کو نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اور بس اب میں تھوڑا سا کمرہ ٹھیک ٹھاک کر لوں، پھر میں شائستہ کا انتظار کر رہی ہوں. تو پھر ہم لوگ آج اتوار بازار جائیں گے اور کل میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے کیا کیا لیا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.